ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بیت اللہ روحانی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ۔ مضمون ریحان اختر۔ اسلام میں عبادتیں دو طرح کی ہیں، ایک کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور عبادت کی دوسری قسم کا تعلق انسان کے مال سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ثروت کی ذاتی کمائی میں معذور اور مجبور بندگان خدا کا بھی حصہ ہوتا ہے، جو زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں حقداروں کو پہنچایا جاتا ہے۔ ان دو عبادتوں کے مجموعے کو حج کہا جاتا ہے، جس میں جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی انجام پا جاتی ہے۔ شاید اسی حقیقت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے خداوند عالم نے صرف صاحب استطاعت مسلمانوں پر ہی اس عبادت کو فرض کیا ہے، جس کی انجام دہی کے لیے جسمانی مشقت، مالی اخراجات کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور وطن عزیز کی جدائی کا غم بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ تمام عبادتیں سابقہ شریعتوں میں فرض تھیں، اسی طرح مقدس و محترم مقام کی زیارت کے لیے جانا بھی کسی نہ کسی صورت میں تمام شریعتوں میں تھا، مگر حقیقتاً فریضہ حج ملت ابراہیمی کی یادگار ہے جو قیامت تک زندہ تابندہ رہے گی۔ قرآن پاک میں متعدد آیات میں حج بیت اللہ کی زیارت کا ذکر آیا ہے، اور آیات قرآنی میں حج کے تمام ضروری احکام و ہدایات واضح کر دی گئی ہیں۔ فریضہ حج صرف صاحب استطاعت لوگوں پر ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج تو در حقیقت خدا کی اس مقدس سرزمین پر حاضری کا نام ہے جہاں نبیوں، رسولوں اور برگزیدہ بندوں نے اپنی حاضری کے ذریعے اطاعت و بندگی کا فریضہ انجام دیا ہے اور اپنی اطاعت و بندگی کا عہد و پیمان کیا ہے۔ در حقیقت اس فریضے کی ادائیگی کا مقصد خدا کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں سے توبہ کرنا اور اپنے انتہائی محسن و منعم مولا و مالک کو منانا ہے تاکہ وہ ہم پر نظر رحمت کر دے اور ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے، کیونکہ وہ رحم و کرم اور لطف و عنایت کا بحر بے کراں ہے۔ حج انسان کو کس طرح سے اللہ رب العزت کی نگاہ میں معزز و مکرم اور موقر و محترم بنا دیتا ہے، اور حج کی ادائیگی کے بعد اس کی زندگی میں کیسی زبردست تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور کس طرح سے اس کی تربیت ہو جاتی ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں افلاس اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص احرام باندھے حج اور عمرے کا، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ حج بیت اللہ تو مومنین کے لیے توبہ و انابت، روحانی تربیت اور رجوع الی اللہ کا بہترین ذریعہ ہے اور بندگی و اطاعت اور خود سپردگی کا مظہر ہے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ عشق خداوندی اور محبت الہی سے اپنے قلوب و اذہان کو مسحور رکھے۔ جب احرام باندھے اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کا ورد کرے تو ایسا محسوس ہو کہ بارگاہ الہی سے بندے کو اطاعت و فرما برداری کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اس پکار سے آدمی کے اندر عبدیت و بندگی کا احساس تازہ ہو اور خواہش نفس پر قابو پانے کا جذبہ نشو و نما پائے۔ اس عمل سے ہر قدم پر تواضع و انکساری، روحانی کیف و سرور، خوف و خشیت، اخلاص و للہیت پیدا ہو جائے، صبر و تحمل کی عادت پڑ جائے۔ فریضہ حج کی ادائیگی سے مومن ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے۔ بحسن و خوبی اس فریضے کی ادائیگی کے بعد آدمی کی پوری ذات اطاعت و بندگی، خوف و خشیت ربانی اور فنا فی اللہ کا ترجمان بن جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہر برے عمل سے اجتناب کرنے لگتا ہے
اس کے اندر اعمال صالحہ کی طرف سبقت کا ذوق و شوق بڑی تیزی سے بڑھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں ایک نئی روح، ایک نئی حیات اور اس کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں دین و دنیا کی بھلائیاں جمع اور دونوں کی کامیابی شامل ہوتی ہے۔ حج بیت اللہ در حقیقت وہ عظیم الشان فریضہ ہے جس میں ایک حاجی کو وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسمانی مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ مزید برآں اعزاء و اقربا اور احباب و رفقا سے دور ہو کر اور ان کی یادوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ رب العزت اور اس کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے ورد کو اس تربیتی کورس میں اپنے زندگی کا شیوا بناتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اخلاص و للہیت، اخوت و محبت، ایثار و قربانی اور دوسرے ان تمام اوصاف حسنہ کو نشو نما دینے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کے دور بھی اثرات و نتائج اس کی عملی زندگی میں سامنے آتے ہیں، اور پھر بلا شبہ اس کی زندگی قوم و ملت بلکہ پوری دنیا کے لیے موجب سعادت و رحمت ثابت ہو جاتی ہے۔